السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو اور اس کے متعلقات کی بحث چل رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم مرفوعات کو چھیڑیں گے، اور گزشتہ قسط میں نے مرفوع کی پہلی دو قسمیں مبتدا اور خبر کو بیان کیا، اور مبتدا اور خبر سے متعلق بہت سارے جو اہم امور تھے انہیں بھی بیان کر دیے ہیں۔ کچھ مزید مبتدا اور خبر سے متعلقات ہیں، انہیں آج کی دوسری قسط میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کبھی بھی کوئی اسم شروع میں آتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے، اور پھر مبتدا اسم ہوتا ہے، اور اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم صریح ہو یا وہ اسم مؤول ہو۔ میں نے اسم صریح کی کچھ مثالیں دی تھیں۔ کسی کا بھی نام ہوتا ہے وہ اسم صریح ہوتا ہے، یا کسی بھی اسم پر الف لام دیکھیں گے وہ اسم صریح ہوا کرتا ہے۔ اور اسم کی دوسری قسم ہے اسم مؤول۔ اسم مؤول کہتے ہیں فعل مضارع پر ما مصدریہ داخل کر دیں، فعل مضارع پر ان مصدریہ داخل کر دیں، ان حروف کے داخل ہونے کی بنیاد پر جو فعل اب تلک فعل تھا، ان حروف کے دخول کے بعد اب وہ فعل نہیں بلکہ وہ اسم کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان اريد ان اذهب الى البيت، یہ ان اذهب جو ہے یہ اسم کے حکم میں ہے، یہ اسم مؤول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اريد فعل بفاعل، اور یہ فعل متعدی ہے، اس کو مفعول چاہیے، اور مفعول ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اريد ان اذهب، یہ ان اذهب یہ اسم مؤول ہے اور وہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یا تو اسم صریح مبتدا ہوتا ہے یا اسم مؤول مبتدا ہوتا ہے۔ اب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مبتدا خبر کی ایک دوسری قسم بھی ہے۔ ایک مبتدا تو آپ نے وہ پڑھا جس کی خبر یا تو مفرد کی شکل میں ہوتی ہے یا یہ کہ جملے کی شکل میں ہوتی ہے۔ میں نے کئی مثالیں دی تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ مبتدا ہے، للہ رب العالمین یہ خبر ہے جملے کی شکل میں۔ اسی طریقے سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ مبتدا ہے، لا ریب فیہ یہ جملے کی شکل میں خبر ہے۔ تو خبر دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ مفرد کی شکل میں ہو، جیسے الکتاب جمیل، الکتاب قیم، الکتاب مفید، یہ مفید یہ جملے یہ مفرد کی شکل میں خبر ہے، اور کبھی خبر جو آتی ہے وہ جملے کی شکل میں ہے، جیسا کہ میں نے یہ قرآن کی مثالیں دی۔ الحمد یہ مبتدا، للہ رب العالمین یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر کی ایک دوسری قسم ہے جس کو عام طور سے طلبہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جبکہ یہ بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مبتدا دوسری جو قسم ہوتی ہے مبتدا کی وہ ہے کہ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو، اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو۔ جیسے ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، قائم اسم فاعل، ذاہب اسم فاعل۔ اور ذاہب سے آپ مفعول نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ مفعول جو ہے مجہول متعدی سے بنتا ہے۔ آکل اسم فاعل، مأکول اسم مفعول۔ تو مبتدا کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اسم فاعل آئے یا اسم مفعول آئے،
اور اس اسم فاعل یا اسم مفعول سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام آوے، جیسے ضاربن، ما ضاربن، مضروبن، ما مضروبن۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ضاربن، مضروبن۔ مبتدا خبر کی میں دوسری قسم بیان کر رہا ہوں آج۔ دوسری قسم مبتدا خبر کی کیا ہے کہ مبتدا اسم فاعل ہوتا ہے یا مبتدا اسم مفعول ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کی دوسری قسم مبتدا اسم فاعل ہوتا ہے یا مبتدا اسم مفعول ہوتا ہے، جیسے ضاربن، مضروبن، آکلن، ماکولن، کاتبن، مکتوبن۔ یہ مبتدا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف نفی آوے یا حرف استفہام آوے۔ کاتبن، مکتوبن، ما ضاربن، ما مضروبن، یہ شرط ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جس کو ہم خبر کہتے ہیں دوسرے مبتدا خبر میں، ضاربن کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم خبر نہیں بنے گا، بلکہ وہ اسم فاعل بنے گا یا نائب فاعل بنے گا۔ وہی فاعل خبر کے قائم مقام ہوتا ہے، وہی نائب فاعل خبر کے قائم مقام ہوتا ہے، اور وہی فاعل اسی فاعل کو سدہ مسدل خبر کہتے ہیں۔ اسی فاعل کو سدہ مسدل خبر کہتے ہیں۔ یہ بحث اس میں کافیہ میں بھی ہے، یہ بحث ہدایت النحو میں بھی ہے، اور یہ بحث شرح قطر الندى علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے، یہ بحث شرح شرور الذہب میں بھی ہے۔ تقریباً یہ بحث ان تمام کتابوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بسا اوقات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مبتدا اسم فاعل ہوتا ہے یا مبتدا اسم مفعول ہوتا ہے۔ اسم فاعل کی مثال اسم فاعل کی مثال ضاربن، اسم مفعول کی مثال مضروبن۔ جب مبتدا اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے حرف نفی آوے یا حرف استفہام آوے، جیسے ضاربن، مضروبن، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس اسم فاعل کے بعد ایک اسم ظاہر ہو، جو اسم ظاہر اس اسم فاعل کا فاعل بنے یا اس اسم مفعول کا نائب فاعل بنے، اور وہی جو اسم ظاہر ہے جو فاعل بن رہا ہے وہی خبر کے قائم مقام ہے، اسی لیے اس کو سدہ مسدل خبر کہتے ہیں۔ سدہ مسدل خبر مطلب کیا ہوتا ہے؟ سدہ کے معنی آتے ہیں بھرنا، مسدہ وہ جگہ جس کو بھر دیا جائے، خبر کے معنی خبر، یعنی وہ ایسا اسم ہے جو خبر کی جگہ کو پر کر رہا ہے، اسی لیے اس کو سدہ مسدل خبر کہتے ہیں۔ یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے۔ مبتدا کی ایک قسم تو عام ہے جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، الرجل قائم، الولد ذاہب، الکتاب مفید، یہ مبتدا خبر کی تو عام قسم ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن مبتدا خبر کی جو دوسری قسم ہے، جو عام طور سے پریشان کن مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا اسم فاعل ہوتا ہے یا اسم مفعول ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف نفی آوے یا حرف استفہام آوے، اور اس کے بعد یعنی اس اسم فاعل کے بعد یا اسم مفعول کے بعد ایک اسم ظاہر آئے، وہ اسم ظاہر اس اسم فاعل کا فاعل بنے یا اس اسم مفعول کا نائب فاعل بنے، جیسے ضاربن زیدن، ضاربن زیدن، مضروبن زیدن۔ تو ضاربن زیدن، ضاربن زیدن، یہ ضاربن یہ مبتدا ہے اور اس سے پہلے حرف استفہام ہے، ضاربن، یہ ضاربن مبتدا ہے
اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف استفہام آوے یا اس سے پہلے نفی آوے، تو ضاربن ما ضاربن، اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اسم ظاہر آوے، ضاربن زیدن، ضاربن زیدن۔ یہ زیدن جو ہے ضاربن کا فاعل ہے، اور یہی فاعل خبر کے قائم مقام ہے، اسی لیے اس کو سد مسد الخبر کہتے ہیں۔ یہ مبتدا خبر کی دوسری قسم ہے۔ تو مبتدا خبر کی دوسری قسم میں خبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل ہوتا ہے، وہی فاعل یا نائب فاعل خبر کے قائم مقام ہوا کرتا ہے، اسی کو سد مسد الخبر کہتے ہیں۔ یعنی ایسا فاعل یا ایسا نائب فاعل جو خبر کے قائم مقام ہے، اسی لیے اس کو سد مسد الخبر کہتے ہیں۔ میرے سامعین، ماشاءاللہ آج ہمارے راشد نسیم بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں، اور نور الہدا صاحب بھی ہیں، دانش بھائی بھی ہیں، اور میرے شاگرد ابرار الحق ہیں، ابو طلحہ وغیرہ بھی ہیں، جزاکم اللہ۔ تو یہ مبتدا خبر کی دو قسمیں ہوئیں۔ ایک مبتدا تو وہ ہے جو مبتدا ہر ایک اس سے آشنا ہے، عام طور سے جس مبتدا کا استعمال ہوتا ہے وہ مبتدا عام ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ مبتدا آپ بھی جانتے ہو۔ اولئک رجال، اولئک مبتدا، رجال خبر، یہ عام مبتدا ہے۔ الرزق، الرزق مکتوب، یہ عام مبتدا، رزق مبتدا، مکتوب خبر، یہ عام مبتدا ہے نا، اس مبتدا سے ہر کوئی آشنا ہے۔ اللہ واحد، اللہ مبتدا، واحد خبر، آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ لیکن مبتدا خبر کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے کہ مبتدا اسم فاعل ہوتا ہے یا اسم مفعول ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس اسم فاعل سے یا اس اسم مفعول سے پہلے حرف نفی آوے یا حرف استفہام آوے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس اسم فاعل کے بعد ایک اسم ظاہر آوے، اس اسم مفعول کے بعد ایک اسم ظاہر آوے۔ وہ جو اسم ظاہر ہوگا اسم فاعل کے لیے فاعل بن رہا ہوگا، اور اسم مفعول کے لیے نائب فاعل بن رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر کاتب زیدن، یہاں پر دیکھ رہے ہیں مبتدا کاتبن ہے، کاتبن سے پہلی شرط پائی جا رہی ہے وہ حرف استفہام ہے، اور اس کے بعد دوسری شرط پائی جا رہی ہے کاتبن زیدن، یہ زید کاتبن کا فاعل ہے، اور یہی زید خبر کے قائم مقام ہے، اسی لیے اس کو سد مسد الخبر، یعنی خبر کی جگہ کو بھرنے کے لیے یہ فاعل آ رہا ہے، اسی لیے اس فاعل کا نام سد مسد الخبر ہے۔ واضح ہو گئی بات نا؟ اچھا میرے سامعین، آج صرف اور صرف میں اس قسط میں مبتدا اور خبر سے متعلق باتیں کر رہا ہوں، کچھ متعلقات اور فروعات مبتدا خبر میں باقی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ سے کوئی پوچھ لے خبر تو بعد میں آتی ہے اور مبتدا پہلے آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، جیسے زید فی الغرفۃ، الکتاب فوق الطاولۃ، کتاب میز کے اوپر ہے، آپ سب جانتے ہیں، پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو مبتدا سے پہلے بول دیا جاتا ہے، بولنا جائز ہے، بولنا جائز ہے، بول دیا جاتا ہے۔ جیسے فی المدرسۃ زید، مدرسے میں زید ہے، فی المدرسہ یہ خبر مقدم ہے، اور زید یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہاں پر خبر کو مقدم کیا گیا، یہ جائز ہے، جائز ہے۔ فی المدرسۃ زید، آپ مبتدا کو مؤخر کر رہے ہو، خبر کو مقدم کر رہے ہو، ایسا کرنا جائز ہے، ایسا بول سکتے ہیں۔ جیسے فی جیبی القلم، میری جیب میں قلم ہے، فی جیبی یہ خبر مقدم ہے، خبر کو پہلے بول رہے ہیں، القلم یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کو آپ بعد میں بول رہے ہیں، اور ایسا بولنا جائز ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو پہلے بولنا واجب ہوتا ہے،
اور مبتدا کو بعد میں بولنا واجب ہوتا ہے، خبر کو پہلے لانا واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے جائز، جائز کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مبتدا کو پہلے لاؤ مبتدا کو بعد میں لاؤ، وہ کوئی پرابلم نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں کے مبتدا کو بعد میں لانا اور خبر کو پہلے لانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے اس کے برخلاف کر دیا تو معاملہ ملتوث ہو جائے گا اور قاری پر پریشان کن یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کیا ترکیب میں ثابت کریں۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کتاب النحو بھی پڑھی ہے، عام طور سے رٹا دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے کہ فی الدار رجل، آگے بڑھو بھائی، جیسے علی التمرۃ مثلھا زبدہ، چلو بھائی رٹو، آگے بڑھو بھائی، رٹا اور آگے بڑھا۔ وہی مثال کتاب تمرین النحو میں، وہی مثال کتاب النحو میں پڑھی، وہی مثال شرح قطر الندی میں پڑھی، وہی مثال ہدایت النحو میں پڑھی، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیوں، کیا راز ہے، آخر کیا اس میں بھید ہے، کیا اس میں سر ہے، کیوں آخر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ میں آج آپ کو کیوں کا جواب دوں گا۔ اگر آپ سامعین ماشاءاللہ آپ ذی استعداد احباب ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر کئی ایسے احباب جڑے ہوئے ہیں جو ذی استعداد ہیں، ہم آپ سے مستفید ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ان باتوں کو اگر چاہیں قابل استفادہ تو آپ عمل میں لا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو، ایسے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں جو کہ بیگانہ ہیں، جو بھاگتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آخر کیوں خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، کیوں کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ قاعدہ ذہن نشیں کریں۔ قاعدہ یہ ہے، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ مسلم قاعدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام نحوی اس بات پر متفق ہیں۔ کوئی بھی اسم نکیرہ آوے، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، جیسے قلم، یہ نکیرہ ہے، قلم اشتراہ بکر، قلم اشتراہ بکر، قلم نکیرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے۔ قاعدہ میں نے بتایا، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ اس اسم نکیرہ کے لیے صفت بنتا ہے۔ چنانچہ قلم موصوف، اشترا فعل، ہو مفعول، بکر اشترا کا فاعل، فاعل مفعول ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے قلم موصوف کی صفت۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک ایسا قلم جس کو کہ خریدا بکر نے، گویا کہ یہ جملہ ناقص ہے، جملہ مطول ہے، لمبا جملہ ہے، قلم اشتراہ بکر، جملہ لمبا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ناقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے۔ اچھا، یہ قاعدہ آپ ذہن نشی جب کر لیں گے تو آگے جو میں بات بتانے والا ہوں وہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ جملہ کبھی جار مجرور کی شکل میں آتا ہے اور کبھی جملہ شبہ جملہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے نا؟ جملہ جس بھی شکل میں ہو، لیکن قاعدہ ہے کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ کسی بھی شکل میں آئے، جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، شبہ جملہ ہو، جو سا بھی جملہ ہو، اس اسم نکیرے کے لیے وہ جملہ صفت بنے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ذہن نشی کر لیں۔ آپ القراۃ الراشدہ پڑھیں، آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، کہیں پر بھی پورے قرآن میں کوئی بھی اسم نکیرہ نظر آوے، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ دیکھیں گے اس جملے کو آپ کیا بنا دیں گے بھائی؟ صفت بنا دیں گے۔ جب
موصوف صفت بن جانے کے بعد وہ ناقص رہے گا، اور ناقص ہوتا ہے تو وہ موصوف صفت ملنے کے بعد یا تو فاعل بنتا ہے یا مبتدا بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، آگے اس کو چاہیے ایک اور خبر۔ اگر مبتدا بنے گا تو خبر چاہیے، فاعل بنے گا تو فعل چاہیے، کچھ بھی بن جائے، لیکن یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بھی اسم نکیرہ آئے، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے، جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، جیسے رجل ابوہ قائم، ابوہ قائم، رجل موصوف، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ ہو کر کے رجل کی صفت۔ ترجمہ ہوگا وہ ایک آدمی جس کا باپ کھڑا ہے۔ اس مثال میں رجل موصوف نکیرہ مقدم ہے، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ یہ تو ایک جملہ اسمیہ کی مثال ہوئی۔ جملہ فعلیہ کی مثال دو میں آپ کو، رجل ضربہ بکر، ایک آدمی جس کو مارا بکر نے، ضرب فعل، ہو ضمیر مفعول، بکرن فاعل، فاعل مفعول سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد رجل کی صفت، ایک ایسا آدمی جس کو بکر نے مارا، یہ جملہ فعلیہ کی مثال۔ شبہ جملہ کی مثال میں آپ کو دوں، رجل فی الغرفتی، رجل فی الغرفتی، فی حرف جار، الدار مجرور، دار مجرور سے ملنے کے جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد متعلق کچھ بھی مان لیں آپ، قائم مان لیں، ثابت مان لیں، استقر مان لیں، جو کچھ بھی مان لیں، نائم مان لیں، جو کچھ بھی مان سکتے ہیں آپ۔ تو جو اگر آپ ثابت مانتے ہیں، قائم مانتے ہیں، تو قائم جو ہے وہ شبہ فعل ہے، کیونکہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اسی لیے اس کو شبہ فعل کہتے ہیں۔ تو قائم شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل، اور اپنے متعلق سے ملنے کے بعد یہ ہوا شبہ جملہ، چنانچہ یہاں شبہ جملہ اس رجل کی صفت ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی اس میں نکیرہ ہو کہیں پر بھی، میں آپ کو ایک مثال دوں، القرۃ الراشدہ، اگر آپ نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتاب سور میں القرۃ الراشدہ ثالث پڑھی ہے، تو اس کی میں ایک عبارت پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ وَهُنَاكَ سِكَّةٌ تَمْشِي فِي الْحَقْلِ، وَهُنَاكَ سِكَّةٌ تمشی فی الحقل، دیکھیے گا یہاں پر سکتن یہ نکیرہ ہے، سکتن کے بعد جو جملہ آ رہا ہے تمشی فی الحقل، یہ جملہ آ رہا ہے، یہ جملہ جو ہے سکتن کی صفت ہے۔ پھر سکہ موصوف، تمشی فعل، یہ ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد، اور جو فی الحقل و متعلق سے ملنے کے بعد سکتن کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے ملنے کے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا یا تو مبتدا بنے گا یا کچھ بھی بن سکتا ہے، یہاں پر مبتدا ہے کیونکہ وہاں ہونا کا ہے، تو ہونا کا یہ خبر مقدم ہے، سکتن تمشی فی الحقل یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو یہ قاعدہ بھائی آپ ذہن نشی کر لیں، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو یا شبہ جملہ ہو، جون سا بھی جملہ ہو، اگر نکیرہ اسم کے بعد وہ جملہ ہوتا، نکیرہ اسم سمجھ رہے نا، قلم، کتاب، رجل، ولد، استاذ، مدرسۃ، ارض، یہ سب جملہ نکیرہ ہے نا۔ اس اسم نکیرے کے بعد جو یہ جملہ بول رہا ہوں میں، یہ اسم نکیرہ ہے، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یہ جملہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، آخر خبر کو مقدم کرنا واجب کیوں ہے، مبتدا کو مؤخر کرنا واجب کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا آدمی گھر میں ہے، الرجل مبتدا، فی البیت جار مجرور متعلق ہونے کے بعد یہ خبر، اوکے۔ یہاں پر الرجل جو ہے معرفہ ہے اور فی البیت یہ جار مجرور خبر ہے، یہ اوکے۔ اچھا، اگر اس مثال میں آپ یوں بولیں فی البیت الرجل، فی البیت الرجل، یہ بولنا جائز ہے کیونکہ الرجل فی البیت بھی بول سکتے ہیں اور فی البیت الرجل بھی بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر میں الرجل سے الف لام کو ہٹا دوں اور یوں بولوں رجل فی البیت،
رجل فی البیت، اگر آپ یہاں پر رجل کو مبتدا بنائیں گے، فی البیت کو خبر بنائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو قاعدہ بتایا، کوئی بھی اسم نکیرہ آوے، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے۔ رجل فی الدار، رجل موصوف ہے، فی الدار صفت ہے، لہذا اس التباس کو ختم کرنے کے لیے، اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے کہ رجل کو ہم کو اگر مبتدا ہی بنانا ہے، اگر رجل فی الدار کو ہم کو رجل کو مبتدا ہی بنانا ہے تو واجب ہے، ضروری ہے کہ رجل کو بعد میں بولا جائے اور فی الدار کو پہلے بولا جائے۔ اب بولا یوں جائے، فی الدار رجل، فی الدار رجل، گھر میں ایک آدمی ہے۔ بس میں آ گئی، اب یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ اگر اسم نکیرے کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں، اگر اسم نکیرے کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں اور اس کی خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو خبر کو مقدم کرنا اور مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے۔ آخر واجب کیوں ہوتا ہے اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ اس لیے واجب ہوتا ہے اگر ہم مقدم نہیں کریں گے تو وہ موصوف صفت بن جائے گا، مقدم کرنے کی وجہ سے اور مؤخر کرنے کی وجہ سے، یعنی خبر کو پہلے بولنے اور مبتدا کو بعد میں بولنے کی وجہ سے، یعنی اسم نکیرے کو بعد میں بولنا اور خبر کو جار مجرور کو پہلے بولنے کی وجہ سے یہ مبتدا ہو جائے گا، لیکن اسم نکیرے کو پہلے بولنا اور جار مجرور کو بعد میں بولنا یہ موصوف صفت ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بس میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جار مجرور اگر کوئی اسم نکیرہ ہو، اگر مبتدا نکیرہ ہو اگر مبتدا نکیرہ ہو، خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو خبر کو مقدم کرنا، مبتدا کو مؤخر کرنا، مؤخر کرنے کا مطلب بعد میں لانا، یہ واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم خبر کو بعد میں بولیں گے، مبتدا کو پہلے بولیں گے تو وہ مبتدا نہیں رہے گا بلکہ وہ موصوف صفت جملہ بن جائے گا۔ چنانچہ رجل فی البیت یہ موصوف صفت ہے، فی البیت رجل یہ مبتدا خبر ہے، قلم فی جیبی یہ موصوف صفت ہے، فی جیبی قلم یہ مبتدا خبر ہے۔ اور دونوں میں معنوی طور پر بھی تبدیل فرق پیدا ہو جائے گا بھائی۔ مبتدا خبر جو ہوتا ہے جملے تامہ ہوتا ہے اور موصوف صفت جو ہوتا ہے وہ جملے ناقصہ ہوتا ہے۔ فی جیبی قلم، اب اس کو مزید جملوں کی ضرورت نہیں ہے، مزید کسی اسم کی ضرورت نہیں ہے۔ فی جیبی قلم، فی جیبی خبر مقدم، قلم مبتدا مؤخر۔ اب اس کو مزید کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن بولیں گے اگر آپ قلم فی جیبی، ایک قلم جو میری جیب میں ہے اس کو اب ضرورت پڑے گی، انکسرا ٹوٹ گیا، قلم فی جیبی ثمین قیمتی ہے، یعنی یہ کہ قلم فی جیبی یہ موصوف صفت بننے کی وجہ سے یہ ناقص ہے، اور ناقص کو تام بنانے کے لیے یا تو آپ اس سے پہلے فعل لاؤ، انکسرا قلم فی جیبی، ٹوٹ گیا وہ قلم جو میری جیب میں ہے۔ میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر کوئی اس میں نکیرہ ہوتا ہے، اگر مبتدا نکیرہ ہو اور خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو مبتدا کو پہلے بولنا، مبتدا کو بعد میں بولنا اور خبر کو پہلے بولنا آخر واجب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ موصوف صفت کا التباس ہوتا ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو مزید سمجھنا ہو یہ تو آپ 70 52 35 29 10 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کیونکہ آج مجھے مبتدا خبر کی بحث مکمل کرنی اس دوسری قسط میں، کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو بھائی ایک قاعدہ تو یہ ہے، ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، ضمیر پیچھے لوٹتی ہے لفظاً اور محلاً، ضمیر آگے کبھی نہیں لوٹتی ہے، سمجھ رہے نا؟ جیسے زید ذہب، زید ذہب، زید کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ذہبہ کی، ذہبہ میں ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، لفظاً بھی لوٹ رہی ہے
اور محلن بھی لوٹ رہی ہے۔ محلن کا مطلب یہ ہے کہ زیدن مبتدا ہے اور مبتدا کا محل پہلے ہے، لہذا ذہبہ کی ضمیر جو پیچھے لوٹ رہی ہے یہ لفظاً بھی لوٹ رہی ہے اور محلن بھی لوٹ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ضمیر پیچھے لوٹے لفظاً محلن دونوں، جیسا کہ میرے مثال دی زیدن ذہبہ، اس مثال میں زید کی طرف ضمیر جو لوٹ رہی ہے لفظاً بھی لوٹ رہی ہے اور محلن بھی لوٹ رہی ہے۔ لفظاً کا مطلب وہ وہیں لکھا ہوا ہے زیدن ذہبہ، ذہبہ کی ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے، زید پیچھے لکھا ہوا ہے، لفظاً بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی جگہ بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے پہلے ہے، لہذا اب ضمیر جو پیچھے لوٹ رہی ہے لفظاً بھی لوٹ رہی ہے اور محلن بھی لوٹ رہی ہے۔ واضح ہو گئی نا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر پیچھے جو لوٹتی ہے، ضمیر جو پیچھے لوٹتی ہے وہ لفظاً لوٹتی ہے، محلن نہیں لوٹتی ہے۔ وہ لفظاً لوٹتی ہے، محلن نہیں لوٹتی ہے۔ کیوں محلن نہیں لوٹتی ہے؟ کیونکہ اس کی جگہ وہاں نہیں ہے، اس کی جگہ آگے ہے، اس کی جگہ آگے ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اس کو یہاں لکھا گیا ہے، بس اس کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ اب جو ضمیر جو لوٹ رہی ہے اس کی طرف وہ لفظاً لوٹ رہی ہے، محلن نہیں لوٹ رہی ہے۔ جیسے علی التمرۃ مثلها زبدا، علی التمرۃ مثلها زبدا۔ دیکھو علی التمرۃ، اگر یہ جو آپ نے پڑھی ہے نا کتاب النحو میں یہ مثال کہ علی التمرۃ مثلها زبدا میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ آخر واجب کیوں ہے؟ تو وہ میں آپ کو وجہ وہ کیوں وائی کا جواب دے رہا ہوں، وائی کا میں آنسر دے رہا ہوں۔ ہاں علی التمرۃ یہ خبر مقدم ہے، کیوں خبر مقدم ہے؟ مثلها یہ ہا جو ضمیر ہے وہ ہے ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ علی التمرۃ کی طرف لوٹے گی۔ کس کی طرف لوٹے گی؟ علی التمرۃ کی طرف لوٹے گی۔ اگر میں یوں بولوں مثلها علی التمرۃ، میں اس مثال کو میں یوں بولوں مثلها علی التمرۃ تو ہوگا کیا؟ علی التمرۃ یہ خبر ہے، اپنی جگہ پر ہے اور لکھا ہوا بھی یہاں ہے، تو مثلها علی التمرۃ، پہلے مثلها بولا پھر علی التمرۃ کہا تو مثلها نمبر 1 پر، علی التمرۃ نمبر 2 پر کہا، تو مثلها میں جو ہا ضمیر ہے علی التمرۃ کی طرف جو لوٹ رہی ہے لفظاً بھی آگے لوٹ رہی ہے اور محلن بھی آگے لوٹ رہی ہے۔ لفظاً آگے اس لیے لوٹی کیونکہ وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، محلن آگے کیوں لوٹی؟ کیونکہ خبر کا مقام نمبر 2 ہے۔ اور یہ خلاف قاعدہ ہے کہ ضمیر آگے لوٹے، ضمیر ہمیشہ پیچھے لوٹتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مثلها علی التمرۃ جو مبتدا خبر ہے اس طرح کی مثال غلط ہے۔ مثلها علی التمرۃ آپ کسی حال میں نہیں بول سکتے ہیں، مثلها علی التمرۃ کسی حال میں نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ مثلها میں جو ہا ضمیر ہے وہ علی التمرۃ کی طرف جو لوٹے گی جائے گی وہ آگے بھی لوٹ رہی ہے، یعنی کہ جو مرجع ہے اس کا وہ آگے لکھا ہوا ہے، لفظاً بھی وہ ضمیر آگے جا رہی ہے اور محلن بھی وہ ضمیر آگے جا رہی ہے، غلط ہے۔ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، اسی بنیاد پر یہاں پر خبر کو مقدم کرنا اور مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ چنانچہ کہا گیا علی التمرۃ مثلها، اب علی التمرۃ خبر مقدم، مثلها مبتدا مؤخر، تو یہاں پر جو ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے وہ لفظاً لوٹ رہی ہے، محلن نہیں لوٹ رہی ہے۔ لفظاً کا مطلب یہ ہوا کہ مثلها جو پیچھے لفظ صرف لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، پہلے اس کی جگہ تو بعد میں ہے نا، اس کو پہلے اس لیے لکھا جا رہا ہے کیونکہ ضمیر کا لوٹانا ہماری مجبوری ہے پیچھے، اور ضمیر پیچھے ہی لوٹتی ہے۔ اگر مثلها یہاں نہ لکھا رہے گا تو یہ مثال غلط ہو جائے گی، تو مثلها کی طرف ضمیر لوٹانا تھا، اسی لیے اس کو اٹھا کر کے خبر کو اٹھا کر کے مبتدا سے پہلے لایا گیا تو ہو گیا مثلها علی التمرۃ۔ میرے بھائیوں آج کی یہ میری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے بات شروع کری تھی مبتدا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا خبر تو جو عام ہے جنرل ہے، سب جانتے ہیں، الرجل وغیرہ وغیرہ، پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا
کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس میں صریح ہوتا ہے، اس میں مؤول ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آگے بات بتائی کہ مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا تو آپ جانتی ہی ہو، پھر مبتدا کی دوسری قسم جو ہے جس میں کہ خبر سدہ مصدل خبر ہوا کرتی ہے۔ یہ پوری باتیں میں نے بیان کر دی ہے، یہ میری ویڈیو مکمل آپ سنیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آخر خبر کو مقدم کرنا واجب کیوں ہوتا ہے، واجب کیوں ہونے کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے کہ اگر ہم خبر کو واجب مقدم نہ کریں، مبتدا کو مؤخر نہ کریں تو موصوف صفت کا اشتباہ ہو جاتا ہے۔ موصوف صفت سے ہٹانے کے لیے ہم کو خبر کو مقدم کرنا، مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے۔ علی التمرتی مثلھا زبدہ میں علی التمرتی خبر کو مقدم کرنا کیوں واجب ہوا، مثلھا کو مؤخر کرنا کیوں واجب ہوا؟ کیونکہ یہاں پر ضمیر کو پیچھے لوٹانا ہماری مجبوری ہے۔ علی التمرہ اگر ہم آگے بولتے ہیں تو یہ مثال غلط ہو جائے گا، چنانچہ صاحب کتاب النحو شیخ عبد الرحمن امرسری بھی غلط ہو جائیں گے، ان کی یہ مثال غلط ہو جائے گی۔ اور یہی مثال قطع الندى میں لکھی ہوئی ہے، یہی مثال شرح الذهب میں لکھی ہوئی ہے، یہی مثال شرح ہدایت النحو میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مثالیں غلط ہو جائیں گی، غلط ہو جائیں گی، اور صرف ہم رٹا مارتے رہیں گے پوری زندگی، رٹ رٹ کر کے ہم ندوے سے فارغ ہو جائیں گے، دیوبند سے فارغ ہو جائیں گے۔ ہم بھی بچوں سے یہی کہتے رہیں گے چل بھائی تم بھی پڑھ کہ خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے تو واجب ہے۔ کیوں واجب ہے اس کا جواب نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ ہم سر اکثر یہ ہوتا ہے، رٹوا کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی ہم نحو کو جو ہے نا مختصر انداز میں پڑھا دیں نا، ہم کیوں کا جواب ہم 5 سال کے بعد تلاش کرتے ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہوتی ہے۔ بھائی ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اب کیوں واجب ہے یہ بتایا نہیں گیا۔ کیوں نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری ایسی مثالوں ہم نے غلطی کر بیٹھی، جیسے سکۃ تمشی فی الحقل، ترجمہ ہم نے غلط کر دیا۔ جیسے مثلا وہ ہناک اجیر یشتغل فی حائط علی اجرۃ یاخذها فی المساء، ہمیں ترکیب نہ ہونے کا نتیجہ، نہ معلوم ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ہم ترجمہ نہیں کر پائے۔ ہناک اجیر یشتغل فی حائط، اگر ہمیں یہ بتا دیا گیا ہوتا، قاعدہ معلوم ہوتا کہ اجیر کوئی بھی اس میں نکیرہ ہو، اگر وہ پہلے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے تو موصوف صفت کا ترجمہ ہم کر سکتے تھے۔ ہناک اجیر وذالک اجیر، اجیر موصوف کیونکہ یہ نکیرہ ہے، ذالک اجیر یشتغل فعل وہ ضمیر فاعل، فعل فاعل سے ملنے کے بعد اجیر کی صفت، موصوف صفت سے ملنے کے بعد ذالک کی خبر۔ اگر یہ ہمیں معلوم ہوتا تو ترجمہ میں یوں کرتا، وہ ایک مزدور ہے جو کھیت میں مشغول ہے، وہ ایک مزدور ہے جو کھیت میں مشغول ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر ہم اٹکل پچو سے ترجمہ کیوں کریں؟ پڑھایا جاتا ہے عربی دوم میں مسئلہ اور اس کا جواب تلاش کیا جاتا ہے عالیہ ثانیہ میں، یہ عجیب بات ہے۔ ابھی کیوں کا جواب، اور نحو کو شارٹ کریں۔ ایک تو ویسے ہماری حکومت نے دباؤ ڈال رکھا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے آپ کو یہ بھی پڑھانا، وہ بھی پڑھانا، یہ بھی پڑھانا، وہ پڑھانا۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نحو کی کتاب پڑھیں، فن پڑھیں، نحو کی کتابوں کو شارٹ کریں۔ اگر ہماری باتیں اگر گستاخی پر محمول کی جاتی ہیں تو کر لیجئے گا، اور کچھ ہمیں گالیوں سے بھی نواز دیجئے گا، لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ نحو کی کتاب، نحو ہم جو ہے 3 سال 4 سال 5 سال پڑھتے ہیں، 1-2 سال تو ہم بس قواعد یاد کرتے ہیں، باقی 2 سالوں میں ہمیں جو ہیں ان قواعد، یاد کردہ قواعد کے اسرار اور رموز اور حکم اور فوائد بتائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک ہی سال میں اگر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس کمیٹی میں ایک ایسی نحو کی کتاب، ایسا فن نحو تیار کیا جائے جس میں کہ تمام جوابات آسان انداز میں پیش کیا جائے، اس کمیٹی کا ایک رکن ہمیں بھی بنا لیجئے گا۔ اگر کبھی ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے اضافہ کریں گے، جو کہ ہم نے جو اتنے دنوں ہم نے جو نحو صرف پڑھائی ہے ان کے تجربات ہمیں الحمدللہ اچھے خاصے تجربات ہو گئے ہیں کہ آسان سے آسان اسلوب میں ہم کس طرح سے نحو پڑھ لیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں ہدایت النحو، کیا ضرورت ہے قافیہ، کیا ضرورت ہے شرح قطر الندى، کیا ضرورت ہے شرح الذهب۔ اس کے باوجود بھی ہم جب پوچھتے ہیں عالیہ ثانیہ کے طلبہ سے کہ فاعل کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مرفوع، اور کچھ زور سے پوچھیں مرفوع ہوتا ہے، کہ جی نہیں منصوب ہوتا ہے۔ یہ زور سے پوچھ لیا تو منصوب ہو گیا۔
تو یہ غلط ہو جاتا ہے. لہذا 1 سال ایسی محنت کروائی جائے, نحو ہو یا صرف ہو, فن پڑھایا جائے, تو انشاءاللہ ہمارے طلبہ اچھے تیار ہوں گے. اس کے لیے ہم اپنے نوجوان دوستوں سے, خاص طور سے حسان الدین صاحب جو ہمارے حضرت مولانا برہان الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے, مائناس پوتے, اور حضرت مولانا نعمان الدین جو ادیب ہیں, ادیب موہوب ہیں, جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معہد علمی کے الامین العام ہیں, ان کے صاحبزادے بھی الحمدللہ اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں. ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی علمی سرزمین میں ہیں, وہاں پر آپ اپنے نوجوانوں کو اس سے تیار کریں, اور تیار کرنے کے بعد نحو کا فن جمع کریں. فن کتاب نہ پڑھائیں, آپ فن پڑھائیں, تو کم وقت میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی قسط کے ساتھ, اور ہم آپ سے الوداع ہوتے ہیں, اور ہم دعا کے خواستگار ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں فرمائیں. انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے فاعل اور نائب فاعل 2 قسموں کو بہت ہی آسان اصول میں لڈو بنا کر, رسگلہ بنا کر آپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.